الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: اسم، کلمہ، ادات۔ ہر ایک کی وضاحت مثال کے ساتھ انہوں نے کی۔ اب یہاں سے مرکب کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فصل لفظ مرکب بر 2 قسم است۔ یہ فصل ہے کہ لفظ مرکب 2 قسم پر ہے: تام بغیر تام، ایک تام اور دوسری غیر تام۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تام اور ایک غیر تام۔ کہتے ہیں تام آست کے سکون بروے صحیح باشد۔ تام وہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح ہو۔ سکوت خاموش ہونا۔ سکوت کا مطلب بات کہہ رہو، کہتے کہتے رک جاؤ، اسے کہتے ہیں سکوت، خاموشی۔ کہتے تام آست، تام وہ ہے کہ سکوت بروے صحیح باشد، کہ جس پر سکوت صحیح ہو۔ بتا رہے ہیں چوں متکلم بر آجا سکوت کنند، کہ جب متکلم اس جگہ سکوت کرے، مخاطب را انتظار نباشت، مخاطب کو کوئی انتظار نہ ہو۔ متکلم جس جگہ سکوت کرے، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ کوئی بندہ بات بتا رہا ہے، بات بتا رہا ہے، بات بتاتے بتاتے بات ہو گئی ختم، بندہ ہو گیا خاموش۔ اب جو سن رہا ہے، جو سن رہا ہے، جس سے یہ مخاطب تھا، متکلم جس سے مخاطب تھا، اسے مخاطب کہتے ہیں۔ جیسے آپ ان سے بات کر رہے ہو، آپ بول رہے ہو، آپ متکلم، یہ مخاطب، تو یہ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ آپ کو انتظار نہیں ہے کسی چیز کا کہ کوئی بات رہ گئی ہے، کیونکہ بات ہی پوری ہو گئی، جملہ پورا ہو گیا، اور آپ کو بھی کوئی انتظار نہیں ہے، آپ نے بھی سمجھ لیا بات پوری ہو گئی، اب کوئی آگے بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں چوں متکلم بر آجا سکوت کنند، متکلم جب جس جگہ سکوت کرے، مخاطب را انتظار نباشت، مخاطب کو کوئی انتظار نہ ہو۔ ای یعنی آچنا انتظار کے با محکوم علیہ باشد، یعنی وہ انتظار جو محکوم علیہ کے ساتھ ہو، بے محکوم بھی، بغیر محکوم بھی کے۔ وہ انتظار جو محکوم علیہ کے ساتھ ہو، بغیر محکوم بھی کے۔ با محکوم بھی، اور محکوم بھی کے ساتھ ہو۔ با محکوم بھی باشد، بے محکوم علیہ اور با محکوم بھی کے ساتھ ہو، بغیر محکوم علیہ کے۔ بغیر یعنی متکلم کوئی بات بتا رہا ہے، اس بات میں محکوم علیہ بھی ہے اور محکوم بھی ہے۔ کوئی جملہ بتا رہا ہے متکلم، تو اس جملے میں محکوم علیہ بھی ہے، وہ محکوم علیہ کا بتا کے رک گیا۔ اب مخاطب کو انتظار ہے کہ محکوم بھی کون ہے۔ جیسے اس نے کہا زید نے کیا، زید نے کیا کام کیا، کیا کیا۔ اب یہ کہے زید ہے، زید تو محکوم علیہ تو ہے، لیکن محکوم بھی کہاں ہے؟ اب انتظار ہے کہ زید کیا ہے نا، انتظار ہے، نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ محکوم بہی کا تو ذکر کر دے، اور محکوم علیہ کا ذکر نہ کرے، تب بھی مخاطب کو انتظار رہے گا۔ کوئی یہ کہہ دے ضربہ، تو ضربہ تو محکوم بہی ہے، اس کا فاعل کدھر ہے؟ محکوم علیہ کدھر ہے؟ تو محکوم علیہ کا انتظار، ہم نے کہا ضربہ، تو آپ کو انتظار رہے گا کہ فاعل کون بنے گا آگے، کس نے مارا، پھر اس مار کس پہ پڑ رہی ہے، مفعول کا پھر انتظار رہے گا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ انتظار کہ محکوم علیہ کے ساتھ ہو، بغیر محکوم بہی کے۔
اور محکوم بہی کے ساتھ ہو بغیر محکوم علیہ کے. بندہ محکوم علیہ کا ذکر کر دے محکوم بہی کا ذکر نہ کرے تو مخاطب کو محکوم بہی کا انتظار رہے گا. بندہ محکوم بہی کا ذکر کر دے محکوم علیہ کا ذکر نہ کرے تو مخاطب کو محکوم علیہ کا انتظار رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہا آپ کا ایک دوست ہے جو کاتب ہے، کتابت اچھی کر لیتا ہے، اچھا لکھ لیتا ہے، کاتب. آپ نے کہا زید، مثال کے طور پہ زید کاتب آپ نے بتایا کہ ایسے سے بہت اچھا لکھتا ہے نا. آپ نے بس اتنا کہا زید، تو ہمیں کاتب کا انتظار ہے. مخاطب کو کیا رہے گا؟ کاتب کا انتظار کہ زید کاتب ہے یا نہیں ہے، انتظار رہے. اب ہم نے متکلم نے صرف کاتب کہہ دیا تو اب زید کا انتظار رہے گا کہ زید کاتب ہے یا نہیں، زید ہے بھی یا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو محکوم علیہ کے ساتھ ہو بغیر محکوم بہی کے یا محکوم بہی کے ساتھ ہو بغیر محکوم. جیسے کسی نے کہا زید کاتب کا ذکر نہیں کیا، خالی زید کیا تو کاتب کا انتظار ہے. کسی نے کاتب کہا لیکن زید کا ذکر نہیں کیا تو محکوم بہی تو حاصل ہو گیا، محکوم علیہ کا انتظار رہے گا. کہتے ہیں وہ مرکب تام اگر فی نفسہ محتمل صدق و کذب باشد، اور مرکب تام اگر فی نفسہ صدق و کذب کا محتمل ہو، صدق و کذب کا محتمل ہو. کہتے ہیں آرا خبر و قضیہ، خوانند اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی جس میں سچ اور جھوٹ پایا جائے. جو خبر صدق اور کذب کا احتمال رکھے اسے خبر اور قضیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں مرکب تام اگر فی نفس ہی، اگر فی نفس ہی صدق اور کذب کا احتمال رکھے، آرا خبر و قضیہ، خوانند اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں. وہیں عمدہ است، اور یہ عمدہ ہے در باب تصدیقات، تصدیقات کے باب میں، اور یہ تصدیقات کے باب میں عمدہ ہے. وہ اگر محتمل نباشد، اور اگر احتمال نہ رکھے صدق اور کذب کا، آرا انشاء، خوانند اس کو انشاء کہتے ہیں. اگر صدق و کذب کا احتمال رکھے اس کو خبر اور قضیہ کہیں. جیسے میں نے کہا زید کھڑا ہے، زید، اب یہ بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اگر واقعی زید کھڑا ہے تو بات سچی ہے، صدق آ گیا. اور زید کھڑا نہیں ہے اور میں نے کہا زید کھڑا ہے تو بات جھوٹی ہے. تو صدق اور کذب کا احتمال ہے نا، صدق اور کذب کا احتمال ہے. تو جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں. اور اگر صدق و کذب کا احتمال نہ ہو، آرا انشاء، خوانند اس کو انشاء کہتے ہیں. میں نے کہا پانی لاؤ، میں نے کہا آپ سے پانی، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے. بندے کو پیاس لگتی ہے تبھی پانی مانگتا ہے نا، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. اس میں انشاء ہے، خبر نہیں ہے. خبر یہ ہوتی کہ اس نے پانی لا کے دیا، یہ خبر ہے. اور صدق اور کذب کا احتمال اس میں ہوتا ہے، انشاء میں نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ اگر محتمل نباشد، اور اگر احتمال نہ ہو، وہ آرا انشاء، خوانند اس کو انشاء کہتے ہیں. خواہ دلالت کند، خواہ وہ دلالت کرے بالذات بر طلب پر، خواہ وہ بالذات طلب پر دلالت کرے، خواہ بالذات طلب پر دلالت کرے. میں نے پانی منگایا تو پانی طلب کرنے پہ دلالت ہو رہی ہے، طلب ماں پہ دلالت ہو رہی ہے نہیں. خواہ وہ دلالت کرے بالذات طلب پر، جیسے امر نہیں، استفہام وغیرہ. سمجھ رہے؟ امر میں بھی طلب کیا جاتا ہے کچھ، اور نہیں میں بھی عدم مطلوب ہوتا ہے.
اور استفہام میں بھی کچھ طلب ہوتا ہے، کچھ پوچھا جاتا ہے۔ وخواہ دلالت نہ کند، اور خواہ دلالت نہ کرے بر طلب پر، چوں تمنی جیسے تمنی، ترجی، تعجب، ندا۔ تمنی میں تمنا کی جاتی ہے، آرزو کی جاتی ہے، لہذا اس میں طلب پر کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ ترجی میں بھی آرزو کی جاتی ہے، اس میں بھی دلالت نہیں ہوتی طلب پر، اور تعجب اور ندا میں بھی پکارا جاتا ہے لیکن طلب پر دلالت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں تعجب، ندا ومانند، اور اس جیسے این قسم یعنی انشا معتبر است، یہ قسم یعنی انشا معتبر ہے در محاورات میں۔ دیکھو خبر اور قضیہ تصدیقات میں معتبر ہے، اور انشا یہ محاورات میں معتبر ہے۔ کہتے ہیں انشا معتبر است در محاورات، انشا محاورات میں معتبر ہے۔ وغیری تام، اور غیر تام آست، غیر تام وہ ہے کہ بروے سکوت صحیح نباشد، کہ جس پر سکوت صحیح نہ ہو، جس پر سکوت، میں نے کہا غلام، اب میں خاموش ہو گیا، تو خاموش ہونا سکوت صحیح نہیں ہے۔ کس کا غلام؟ کون غلام؟ سمجھ گئے؟ غیر تام وہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ یہ منقسم میں شبدی منقسم ہوتا ہے بترکیب تقییدی کے ساتھ، کہ دروئیں جز دوم قید اول باشد۔ ترکیب تقییدی وہ ہے کہ جس میں دوسرا جز پہلے کی قید ہو، جس میں دوسرا جز پہلے کی قید ہو، خواہ با اضافت، خواہ اضافت کے ساتھ ہو، چوں غلامی زیدن، غلامی زید، غلام زید جیسے زید کا غلام۔ تو آپ دیکھیں دوسرا والا جز پہلے کی قید ہے یا نہیں، زید کا غلام، تو دوسرا جز پہلے کی قید ہے۔ کس کا غلام؟ زید کا غلام۔ سمجھ گئے؟ خواب بس یا بسم کے ساتھ ہو، جیسے حیوان ناطق، جیسے حیوان ناطق۔ تو یہاں پر دیکھیں حیوان موصوف، ناطق صفت، تو ناطق دوسرا جز پہلے کی قید ہے، نہیں بولنے والا حیوان، حیوان بولنے والا انسان کو کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وَإِن عمدہ است، اور یہ عمدہ ہے در باب تصورات، تصورات کے باب میں، و ترکیب غیر تقییدی، اور ترکیب غیر تقییدی، جیسے فداری و خمسہ عشر، جیسے فدار اور خمسہ، ترکیب غیر تقییدی جس میں دوسرا جز پہلے کی قید نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ بس اتنا یاد کرنا۔ جیسے فدار، اس میں دو جزیں دار اور فی، یہ قید نہیں ہے اس میں گھر میں۔ سمجھ گئے؟ خمسہ عشرہ یہ قید ایک دوسرے کی نہیں۔ جاؤ۔